ابرش نے فائل پر تیزی سے ہاتھ چلاتے گردن تھکنے پر کچھ دیر کے لیے سیدھی ہو کر بیٹھی اور پھر اپنی گردن کو آہستگی سے دبانے کے ساتھ کلائی پر بندھی نفیسی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی۔ یہاں پر نظر آتا وقت اسے احساس دلا رہا تھا کہ اسے اپنا کام جلدی مکمل کرنا ہے، کیونکہ آفس چھٹی میں بس کچھ ہی وقت رہ گیا تھا جس پر وہ بغیر اپنی درد کرتی گردن اور تھکاوٹ کا احساس کیے دوبارہ سے کام میں لگ گئی تھی۔ اپنا کام مکمل کرتے وہ سکون بھری گہری بھرتے وہ فائل اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسے یہ فائل آج ہی اپنے آفیسر رمیش کی چیک کروانی تھی۔ ابرش آفس روم کی ڈور پر جیسے ہی ناک کرنے اور سر کی اجازت دینے پر اندر داخل ہوئی، وہاں رمیش سر کے علاوہ کسی اور شخصیت کو بھی موجود پا کر وہ کچھ چونکتے ہوئے آگے بڑھنے کی بجائے رک سی گئی تھی۔ ڈونٹ وری مس ابرش، آئے بیٹھے۔ رمیش کے حلاوت آمیز لہجے پر وہ سر ہلاتی اعتماد سے قدم اٹھاتی چیئر پر جا کر بیٹھتے فائل رمیش کی طرف بڑھا گئی تھی۔ جب رمیش نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہاں پہلے سے موجود ہستی سے ابرش کا تعارف کروائے تو نہ چاہتے ہوئے ابرش کو اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے انسان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ماویہ، ان سے ملو، یہ میرے آفس کی نیو ورکر ہے، مس ابرش۔ اپنی اسٹڈی کے بعد انہوں نے جاب کا فرسٹ اسٹاپ ہمارے آفس سے ہی لیا ہے، مگر یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ کام میں تجربہ نہ ہونے کے باوجود مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ رمیش کی بے جا تعریفوں پر ابرش نے خجل سی ہوتی سرخ چہرہ لیے جیسے ہی آنکھیں ترچھی کے ماویہ نامی شخص کو دیکھا تو اس کا چہرہ اسپاٹ پڑا اور لب بھیج سے گئے تھے، جبکہ مقابل بیٹھا بڑی محویت سے اسے اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہیلو مس ابرش، نائس ٹو میٹ یو۔ ماویہ اس کی حالت سے دل میں حرص اٹھاتے بظاہر خوش اخلاقی سے مخاطب ہوا تھا۔ ہیلو۔ دوسری طرف ابرش نے دکھانے کو بھی لبوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش نہیں کی تھی اور لٹ مار انداز میں جواب دیتی وہ رمیش کے ہاتھ میں موجود فائل پر نظریں ٹکا گئی، جبکہ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ پل جھپکتے اس انسان کے سامنے سے غائب ہو جائے جو بغیر رمیش کی موجودگی کا لحاظ کیے اس پر نظریں گاڑے بیٹھ گیا تھا۔ ابرش کے چہرے پر ناگواری کا سایہ واضح ہوا تو ماویہ نے بھی سر جھٹکتے اپنا رخ بدلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بیسٹ مس ابرش، سب ٹھیک تو ہے؟ فائل مسٹر طاہر کو دے دیجیے گا۔ رمیش کے بولنے پر ماویہ اور ابرش دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ابرش تو شکریہ ادا کہتے فائل پکڑے کھڑی ہو گئی، جبکہ ماویہ نے زیرک نگاہوں رمیش پر مرکوز ہوئی تھی جو ابرش کے ساتھ کچھ زیادہ ہی شرعی لہجے اپنائے ہوئے تھا، اور اس کا یہ انداز نہ جانے کیوں ماویہ شاہ کو بری طرح چبھا تھا۔ ابرش کے روم سے نکلتے ہی ماویہ بھی رمیش کو الوداع کلمات کہتا باہر آیا تھا۔ اس کی قدموں کی تیزی پر پیچھے موجود رمیش نے تمسخر سے مسکراتے سر جھٹکا تھا۔ ابرش رکو، ماویہ نے جلدی سے اس کے پاس آتے کہا تو کسی بدمزی کے ڈر سے ابرش ناچار اپنی قدم روک گئی تھی، مگر ایک نظر اس نے رمیش کے روم کے بند دروازے کو ضرور دیکھا تھا۔ وہ یہاں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر اس سامنے موجود شخص سے تعلق کی وضاحت تو ہرگز دینے کی قائل نہیں تھی۔ میرے نام کے ساتھ مس کا اضافہ کریں تو اچھا رہے گا، کیونکہ میرے خیال میں ایسی ویسی کوئی بے تکلفی نہیں ہے، ابرش نے دانت رگڑتے نخوت سے کہا تو ماویہ نے اسے گھورتی نگاہوں سے نوازا تھا جس کا ابرش پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہاں کب سے جاب کر رہی ہو؟ ماویہ کے سوال پر ابرش نے بھوئیں اچکوائی تھی۔ آپ سے مطلب، اور پلیز مجھ پر اپنا قیمتی وقت برباد کرنے کے بجائے جائیں یہاں سے، میرا بھی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، باقی ورکرز ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو مجھے اپنے سرکل میں اپنے کردار پر کوئی بات نہیں بنوانی۔ ابرش سرد لہجے میں دو ٹوک انداز میں بات کرتی بغیر ماویہ کے غصے کے بھرے چہرے کا نوٹس لیے اپنے کیبن میں چلی گئی تھی۔ بدتمیز لڑکی، اپنے غصے میں ایک دن یقیناً خود ہی جلا لے گی۔ ماویہ اس کی پشت پر غصیلی نظر ڈالتے بڑبڑاتے ہوئے آفس سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ابرش شاید کل تک اس انسان کو نہ پہچانتی جو اگر اس کا ان ماں بیٹی سے ٹکراؤ نہ ہوتا، اور اس ٹکراؤ پر ابرش کو ماضی کا ایک ایک درد یاد آتا چلا گیا اور وہ نفرت جس پر گرد سے چھانے لگتی تھی ایک دم سے پھر سے عود آئی تھی، جبکہ اس کی ماں تو اس اکھڑ انسان کو دیکھتے ہی اس کے صدقے واری جانے لگی تھی کہ آخر وہ کون، ان کے اکلوتے بھائی کا اکلوتا بیٹا جو تھا ماویہ شاہ، ابرش حسین کا ماموزاد کازن تھا، جس کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہیں تھے، جس کی وجہ سے ماضی میں گزرے کچھ حادثات نے جن کی بدولت چھوٹی سی معصوم ابرش کے دماغ کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ ابرش وہ لڑکی تھی جس کا بچپن کسی عام لڑکی کی طرح خوش چنچل سا گڑیوں کے ساتھ کھیلتے نہیں بلکہ ہر کسی کے دھتکار سہتے گزرا تھا۔ وہ معصوم سا دل رکھنے والی لڑکی نہ جانے کب پتھر دل میں بدلتی چلی گئی تھی۔
اس سے اگلے دن ابرش جیسے ہی اپنے آفس پہ واپس لوٹی، اپنے گھر کے سامنے رکشے سے نکلی، وہاں پہلے سے ایک گاڑی کو کھڑا دیکھ کر وہ چونکی، مگر پھر اگلے ہی پل اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا تھا تو اس کے چہرے پر ناگواری چھاتی چلی گئی تھی۔ وہ غصے سے بھری گھر کے اندر داخل کی بجائے دروازے کے پاس ہی کھڑی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے، گہری سانس بھرتے گھر کے اندر قدم بڑھا گئی تھی۔ دل و دماغ میں غصے اور طیش کے مارے آنکھ کے بھانپر جل رہے تھے۔ آخر معاویہ شاید اتنے سالوں بعد ان کی زندگی میں مداخلت کرنے کیوں آ گیا تھا؟ کیا وہ بھول گیا تھا کہ اس نے ابرش کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یا پھر ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ اس کے گھر میں کیا سلوک روا رکھا گیا تھا؟ اور پھر وہاں سے نکلتے وہ دونوں کس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے آج یہاں تک پہنچی تھی؟ وہ کیوں ان کے زخم کو ریتنے کے باعث بن رہا تھا؟ گزرا ایک ایک پل یاد کرتے ابرش خود کو صبر کا پڑھایا سبق بھولے آج اس معاویہ شاہ سے نپٹنے کے لیے جیسے ہی اپنے گھر کے چھوٹے سے لاؤنج پہ آئی، وہاں اس کی پہلی نظر اپنے ماموں ظفر شاہ پر پڑی تو وہ ساکت ہوئی تھی، مگر پھر اس کی حیرانگی بھری نظریں معاویہ پر شاہ پر گئیں، کیونکہ اس سے اس کی اچھائی کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کو ان کی گمشدہ بہن کے مل جانے کا بتائے گا، جبکہ وہ تو پرسوں ٹکراؤ کے بعد آج نہ صرف خود آیا تھا بلکہ باپ کو ساتھ لاتے جیسے اس کی ماں پر احسان کر کے بیٹھا تھا۔ ابرش میری بچی فرخندہ، یہ تو ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ظفر شاہ شفقت سے کھڑے ہوتے بولے تو ابرش نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی کھلی باہوں میں جا سمائی تھی۔ صرف قد کاٹ پہ ہی نہیں بلکہ موصوفہ کی زبان بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، بچپن والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ابرش کے چہرے کے حیران تاثرات پر محفوظ ہوتے معاویہ شاہ دل میں خود سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے بعد تھوڑے ایموشنل سین کے بعد ابرش معاویہ کے وجود کو یکسر نظر انداز کیے ظفر شاہ سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کی یہ ادا معاویہ شاہ کے موڈ کو غارت کرنے کا باعث بننے لگی تھی۔ آخر وہ مردانہ وجاہت سے بھرپور انسان لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی ایک نظرم کرم کے لیے چلتے تڑپتے جو دیکھتا رہتا تھا، مگر فرخندہ بیگم کو اپنے بھتیجے کا پورا خیال تھا۔ وہ اسے بھی تھوڑی دیر بعد گفتگو میں شامل کر لیتی تھی اور ان کا اپنے بھتیجے کا ساتھ یہ التفات ابرش کو ناک پھو چڑھانے پر اکسا رہا تھا۔ اور پھر وہاں موجود ان دو جوان لڑکی اور لڑکے نے اپنے بڑوں کے بیچ میں رہ کر زبان سے تو نہیں البتہ آنکھوں میں ایک دوسرے کو چڑھایا اور غصہ لازم دلایا تھا۔ ابرش بیٹا، معاویہ بتا رہا تھا کہ تم رمیز کے آفس میں جاب کر رہی ہو، خیر تو ہے، وہ بھی اپنا بچہ، مگر اب جب ہم مل گئے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا کہ تم اپنا آفس چھوڑ کر اس کے آفس میں جاؤ۔ گھر میں خبر پہنچی تو عورتیں خواہ بتنگڑ بنا دیں گی۔ ظفر شاہ کی بات پر فرخندہ بیگم اور ابرش نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا، جبکہ اب کی باری معاویہ سکون سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب ماموں؟ ابرش نے کونا کیوں سے معاویہ کا پرسکون چہرہ دیکھا تھا۔ رمیز معاویہ کی خالہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ رمیز پر جب یہ بات کھلے گی، تم میری بھانجی ہوتے اس کے آفس میں کام کر رہی ہو تو نہ جانے کیا سوچے۔ ظفر شاہ کے کھل کر بات کرنے پر ابرش نے سختی سے اپنے ہونٹ بیچے تھے۔ سوری ٹو سے ماموں، وہاں سے میں نے جاب اپنی قابلیت سے حاصل کی ہے۔ آج میں جو بھی ہوں اپنی محنت سے ہوں، اور مجھے ہرگز اچھا نہیں لگے گا کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بھولتے کسی کے احسان تلے دب کر کام کروں۔ ابرش کا لہجہ کسی مروت سے پاک تھا جس پر فرخندہ بیگم بھی چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ ابرش کے بولنے کے بعد وہاں خاموشی چھائی تو معاویہ نے گلا کھنکھار کر تھا، کوئی بات نہیں ڈیڈ، اگر یہ وہیں اپنی جاب جاری رکھنا چاہتی ہے تو میں رمیز سے کہہ کر اس کا رینک بڑھوا دیتا ہوں۔ معاویہ کی بھاری آواز میں کہے جانے والے الفاظ پر ابرش نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا اور پھر معاویہ نے ابرش کے سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کا جذبہ دیکھا تو وہ دم سادے اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا تھا۔ ابرش کو ایسے لگا تھا جیسے معاویہ آج اس کے گھر اس پر اپنی دولت اور عمارت کا رعب جھاڑنے آیا ہے۔ ابرش کو یہ سیدھا اپنی عزت نفس پر وار لگا تھا۔ اس کے دل میں چھپی معاویہ کے لیے نفرت مزید بڑھی تھی۔ نو نیور، میں بتا چکی ہوں مجھے کسی کی کوئی مدد نہیں چاہیے، اور آپ تو ویسے بھی یہ بہت جلد اس جاب سے ریزائن کرنے والی ہوں، کیونکہ مجھے کہیں بھی اپنے لیے ہمدردی کا ڈرامہ نہیں چاہیے۔ ابرش سخت لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی وہاں ٹھہرنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے فرخندہ بیگم شرمندہ سی ظفر شاہ اور معاویہ کو اس کے رویے کی وضاحتیں دینے لگی تو ظفر شاہ نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے اپنائیت کا احساس دلایا تھا۔ کوئی بات نہیں فرخندہ، جانتا ہوں وقت کی تلخیوں نے بچوں پر اثر کیا ہے۔ ظفر شاہ افسردگی سے بول رہے تھے جب معاویہ نے انہیں چلنے کا اشارہ کرتے اٹھ کھڑا ہوا، اور جب فرخندہ بیگم نے شرمندہ سی نگاہ معاویہ پر ڈالی تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے ان سے ملنے لگا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا پھر آنے کا کہتے چلے گئے تھے۔ فرخندہ بیگم جو اتنے عرصے بعد بھائی سے ملنے پر بہت خوش تھیں، اب یہ خوشی ابرش کی وجہ سے مان سی پڑنے لگی تھی۔ وہ ابرش کو بھی اس کے
ناوار سلوک کا کہیں نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ دل میں کہیں جانتی تھی کہ ابرش ایسا رویہ رکھنے میں حق بجانب تھی۔ سورج کی روشنی ختم ہوتے ہی رات کا اندھیرا پھیلنے کی ہر طرف شروعات ہو چکی تھی، جب ایسے میں ایک بہت زیادہ رش والی سڑک پر سے اپنی گاڑی گزارتے معاویہ شاہ کی نظر آگے سڑک پر موجود جھمگٹے پر پڑی تھی۔ شاید وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو اس طرح لوگ جمع تھے۔ معاویہ نے کوفت سے آگے روکتے گاڑی ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تھی، تو وہیں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، جس پر اسے ابرش کا گمان ہوا، تو وہ پریشان سا ہوتا خود کو گاڑی سے نکلنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ لوگ کے ہجوم کو چیرتا آگے آیا تو اسے ابرش ایک عورت کے پاس جھکی نظر آ گئی تھی۔ ایک وہاں ابرش واحد لڑکی تھی جو اس زخمی عورت کے پاس موجود تھی، باقی سب تو وہاں کھڑے تماشا ہی دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے تو موبائل تک نکالتے ویڈیو بنانی شروع کی ہوئی تھی۔ معاویہ نے غسیلی نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے سب کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ ابرش، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ معاویہ اس کے پاس آتا بولا تو اس نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور پھر معاویہ نے آج پہلی بار اس کے پریشان حال چہرے پر اپنی بدولت سکون آتے دیکھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں معاویہ، مگر یہ لیڈی ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے۔ ابرش نے شناسا چہرے پر سکون ہو کر اسے مسئلہ بتایا تو معاویہ نے اپنی پیشانی کھجاتے اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ۔ زخمی عورت کو پچھلی سیٹ پر لٹاتے ابرش معاویہ کے برابر میں آ کر بیٹھتے بولی تو معاویہ نے ایک جائز لیتی نظر اس پر ڈالتے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ معاویہ کو بہت تھکی تھکی سی لگی تھی، جس کی وجہ سے بھی وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، اور اس وجہ کا سوچتے معاویہ تھوڑا حیران بھی تھا کہ آخر آج ان محترمہ نے اس کی گاڑی کو کیسے شرف قبولیت بخش دیا ہے، جو وہ خود سے اس سے اپنا مسئلہ بتاتی اس سے مدد لے چکی تھی۔ پتہ نہیں آج اس کی انا کہاں جا سوئی تھی۔ ابرش نے رومیس کا معاویہ سے رشتے جانتے ہی اس جاب کو چھوڑ دیا تھا، اور آج کل وہ جس جگہ جاب کر رہی تھی وہ اس کے گھر سے کافی دور تھی، مگر وہ ہر درم لڑکی اپنی ضد میں صبح اور شام خود کو اتنے لمبے سفر کے لیے تھکا رہی تھی۔ زخمی عورت کی مرہم پٹی کرواتے ابرش اس کے گھر والوں کو اطلاع کرتے اب گھر میں بیٹھی اپنی پریشان حال ماں کو اب تک گھر نہ پہنچنے کی وجہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہیں آہستہ آہستہ معاویہ کو آج اوپر سے سخت دل بندی لڑکی کی نرم سائٹ نظر آئی تھی، جس طرح وہ بالکل انجان ہوتے ہوئے بھی اس زخمی عورت کا خیال کر رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک بہت ہمدرد دل رکھتی ہے، بس اوپر سے سخت خول چڑھائے ہوئے ہے، وہ بھی شاید وقت کی ہی مرحوم منت تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ عورت اپنے شوہر کو دیکھتے حواس میں آئی تو معاویہ اور ابرش کو ایک ساتھ دیکھتے وہ ان دونوں کو میاں بیوی کا درجہ دیتے ان کا شکریہ ادا کرنے لگی تو معاویہ تو بے فکری سے اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے سننے لگا، جبکہ ابرش کے وجود کو جیسے 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے نفی میں سر ہلاتی اس عورت کو دیکھتی ایک نظر معاویہ پر بھی ڈال گئی تو معاویہ کو مزہ لیتے دیکھ کر وہ جل بھن گئی تھی۔ ابرش کو خود کو دیکھتے پا کر معاویہ نے اپنے کندھے اچکائے، خود کو معصوم ظاہر کیا تو وہ اسے گھوری سے نوازتی اللہ حافظ بولتی وہاں سے نکلی تو معاویہ نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر اب اپنے گھر جانے والا تھا، مگر کچھ فاصلے پر جاتے ہی ابرش نے معاویہ کو اپنے پیچھے دیکھا تو وہ وہیں رک کر پلٹتے ہوئے سوالیہ ابرو چکائے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ابرش کے سوال پر معاویہ کی بہنیں تنی تھی، یہ لڑکی پاگل تھی بالکل، تو کیا اس ہسپتال میں ڈیرا ڈال لوں؟ معاویہ کے تیز لہجے میں وہ اپنا لب دباتی پلٹی تھی، مگر جیسے ہی ہاسپٹل کے بڑے سے گیٹ سے باہر نکلتے ابرش نے مخالف سمیت کر رخ کیا تو معاویہ اسے اپنی توقع پر پورا اترتے دیکھ کر دانت پیس کر رہ گیا تھا، جب یقیناً اس سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے منتیں کروانے والی تھی۔ اللہ نے ساری انا اور گھمنڈی پن اس لڑکی میں بھر دیا کیا؟ ابرش رکو، کہاں جا رہی ہو؟ گاڑی ادھر ہے۔ معاویہ نے اسے پیچھے سے پکارا تو وہ آنکھیں اوپر کو چڑھائے کوف سے پلٹی تھی۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اور وہ آپ کی گاڑی آپ کو مبارک، اس وقت مشکل تھی تو آپ سے مدد لی تھی جس کا میں شکریہ ادا کر چکی ہوں، تو باپ اپنی راہ لیں، مجھے اپنے راہ سے جانے دیں، گھر اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ابرش تفصیل سے اپنی بات کہتی ایک ٹیکسی والے کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے کرتے اشارہ کرنے لگی تو معاویہ نے اپنا ضبط کھوتے سے بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اور پھر وہ زبردستی اپنی گاڑی کی طرف لایا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، جبکہ اس آفت پر اب ابرش چیختی ہی رہ گئی تھی، مگر مجال ہے معاویہ کے سر پر جو تک رینگی ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم میرے ساتھ ایسے زبردستی نہیں کر سکتے۔ ابرش نے چلاتے اپنے بازو پر موجود معاویہ کا ہاتھ جھٹکنا چاہا جو اسے کسی انگارے کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ میں صرف پھپھو کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے بھی تمہارے جیسے ضدی لڑکی سے کوئی سروکار نہیں، سمجھی تم؟ اب شرافت سے بیٹھو گاڑی میں، ورنہ وہ زحمت کرنے میں بھی مجھے کوئی یار نہیں۔ معاویہ اس کی پشت گاڑی کے دروازے سے لگائے اس کے سامنے جم کر کھڑا ہوا تو ابرش نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا،
اور پھر گاڑی کے اندر بیٹھتی وہ پوری قوت سے گاڑی کا دروازہ بند کرتی اپنا غصہ ظاہر کرنا نہیں بھولی تھی۔ معاویہ شاہ کان میں انگلی گھماتے ہی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تھا۔ آخر کیوں ہر وقت تم منہ میں کڑوے کریلے چبائے رکھتی ہو؟ حالانکہ کچھ دیر پہلے بھی تم اپنی مرضی سے اس گاڑی میں اسی سیٹ پر بیٹھ چکی ہو، تو اب کیا مذائقہ ہے؟ گاڑی روڈ پر ڈالتے معاویہ شاہ کے سوال پر ابریش بری طرح چڑکی تھی۔ دماغ پر معاویہ شاہ کا خود پر حاوی ہو جانا بے بسی کا احساس دلاتا اس کے غصے میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت کی ضرورت تھی بس، ورنہ تم بخوبی میرے اپنے متعلق ناپسندگی جانتے ہو۔ تمہاری موجودگی میں سانس بند ہوتا ہے میرا، بالکل اسی دن کی طرح جب تم نے اپنے ہاتھوں سے میری گردن دباتے میرے حلق میں سانسوں کو دباتے مجھے کھلی آنکھوں سے موت کا نظارہ کروا دیا تھا۔ ابریش اپنی پوری قوت سے چیخی۔ اپنی زندگی کے سیاہ دن کو یاد کرتے ہچکی بھرتے اپنے چہرے کا رخ بدل گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے بھیگے پن کو کسی طور پر معاویہ شاہ پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ ابریش کے الفاظ اور اس کی تکلیف محسوس کرتے معاویہ شاہ کے لبوں کے ساتھ پورے وجود پر ایک سناٹا سا چھاتا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد باقی کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ معاویہ شاہ اپنے دوست کے ساتھ کافی پینے بعد جیسے ہی کیفے سے باہر جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی نگاہ بلا ارادہ ہی کچھ فاصلے پر موجود لڑکی اور لڑکے پر گئی، اور پھر کچھ دیر کے لیے پلٹ نہیں سکی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابریش اور رومیس تھے۔ اگر ابریش رومیس کے پاس سے جاب چھوڑ چکی تھی تو اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ بے ساختہ معاویہ کے دماغ میں یہ سوال کلبلایا تھا، اور کہیں نہ کہیں ابریش کو یوں ایک ہوٹل میں رومیس کے ساتھ موجودگی اسے زہر لگی تھی۔ مگر پھر اپنے دوست کے مخاطب کرنے پر وہ بڑی مشکل سے کیفے سے نکلتا اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا، مگر یہ صرف اپنے دوست کو دکھانے کے لیے تھا، کیونکہ وہ اب گاڑی میں بیٹھا کیفے کے گیٹ پر نظریں جمائے ابریش کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ معاویہ پر بھاری پڑ رہا تھا، مگر وہ لب بھیجے پتہ نہیں کس احساس کے تحت یہاں گاڑی میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رومیس پہلی بار آیا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا چلا گیا، جبکہ ابریش بعد میں نکلی تو معاویہ جھٹ سے اپنی گاڑی سے نکلتے اس کے سامنے آیا تو ابریش نے کوف سے آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ تم تو رومیس کی جاب چھوڑ چکی ہو نا، تو پھر آج اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہی تھی؟ معاویہ نے سختی سے سوال کیا تھا۔ آپ سے مطلب؟ ابریش نے اس کے سوال پر ناگواری سے جواب دیتے اس کے سامنے سے ہٹنا چاہا، مگر معاویہ اس پر فی الوقت راضی نہیں تھا۔ ہاں ہے مطلب، ہماری عزت ہو تم، پھپھو تو تمہیں کھلی ڈیل دے چکی ہیں، مگر ہم آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ معاویہ شاہ غصے سے بولا۔ دل میں خود بدی سی لگی تھی کہ آخر رومیس ابریش سے کیوں ملا تھا؟ مجھے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کرے، اور رہی میری عزت کی بات تو وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے آپ کا اس طرح میری راہ رکنا بھی لوگوں کی نظر میں مجھے مشکوک ہی ٹھہرا رہا ہے۔ آپ سے بھی میری عزت کو خطرہ ہے تو پلیز چھوڑے میرا راستہ۔ ابریش بنا سوچے سمجھے بولتی معاویہ شاہ کے غصے میں اضافہ کر گئی تھی۔ معاویہ نے قہر بھری نظروں سے اسے گھورا تھا۔ مجال تھی یہ 5 فٹ کی لڑکی 6 فٹ سے زیادہ معاویہ شاہ کے رعب سے ڈر جاتی۔ اسے ہمیشہ معاویہ شاہ سے برابر کا مقابلہ کرنا تھا، جبکہ اپنے بچپن اور لڑک پن میں تو معاویہ نے اسے ہمیشہ ڈرے سہمے اپنی ماں کے پیچھے چھپتے دیکھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، مجھ سے تمہیں عزت کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور جو اندر رومیس کے ساتھ موجود وجہ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ ہاں بتاؤ مجھے، یا پھر اس کی جاب چھوڑنے کا صرف بہانہ تھا، جبکہ پیچھے کچھ اور ہی؟ معاویہ شاہ کا دل اس قدر سلک چکا تھا کہ وہ انجانی سے آنکھ میں جھلستا بس بولتا چلا گیا، جب اس کے الفاظ کی بڑھتی سنگینی پر ابریش نے لال پھپھو کا چہرہ لیے اپنا ضبط کھوتے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس ہاتھ کا نشانہ معاویہ شاہ کا گال ہونے والا تھا، مگر ابریش بہت چاہ کر بھی اسے تھپڑ نہیں مار سکی تھی۔ معاویہ نے اس کے اٹھے ہاتھ کو دیکھتے لب بھیجے، ابریش کو دیکھتے ایک قدم مزید اس کے قریب لیا تو وہ بجائے ڈرنے کے ثابت قدمی سے وہی جمی کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے غرائی تھی۔ خبردار، جو میرے کردار پر کیچڑ اچھالا تو آج میں کمزور نہیں رہی، سمجھے؟ اور رہی تمہارے اس نام نہاد رومیس صاحب کی، تو وہ مجھے پسند کرتے اپنا پروپوزل دے رہے تھے، جو میں ریجیکٹ کر چکی ہوں، کیونکہ مجھے تم سے اور تمہارے خاندان سے کوسوں دور رہنا ہے۔ ابریش انگلی اٹھائے وارن کرتی برملا اس سے نفرت کا اظہار کرتی مضبوط قدم لیے اس کے پاس سے گزر گئی تھی، جبکہ معاویہ شاہ کئی لمحے ابریش کی خود کے لیے نفرت اور رومیس کا اسے پرپوز کرنے کے بارے میں جانا ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ دل میں نہ جانے کون سی بات کسی بندوق کی گولی کی طرح چھید کرتی جا رہی تھی۔ جن دونوں معاویہ شاہ خود کو اپنے دل کی بڑھتے ہی بے چینی اور جذبات کو سمجھنے کی کوششوں میں تھا، تبھی اس کے سامنے ابریش کی شادی کا کارڈ آیا تو وہ کچھ دیر کے لیے پونچھ رہ گیا تھا۔ دل ایک لمحے کو اس طرح دھڑکنا بھولا کہ معاویہ کو لگا اس کی سانسیں بھی سینے میں ہی کہیں دبی رہ گئی ہیں، مگر یہ سب ایک لمحے کے لیے تھا۔
اور دوسرے ہی پل اس کی سانسیں اور دل کا دھڑکنا معمول کے مطابق ہونے لگا۔ وہ ابریش حسین کا ایک دردناک ماضی تھا تو وہ کیسے اس کا خوشحال مستقبل بن سکتا تھا؟ اور پھر وہ اسے کبھی قبول تو بھی نہیں کرتی، اور معاویہ شاہ کو بھی اس کا کزن ہونے کے ناطے اپنی محبت کی ناقدری قطعاً منظور نہیں تھی۔ جی ہاں، محبت معاویہ شاہ ابریش حسین سے دل لگا بیٹھا تھا۔ اس کی خود سے بے انتہا نفرت کے بارے میں جاننے کے باوجود پتہ نہیں کیسے محبت اس کے دل میں بسیرا کرتی اس سے ابریش کا انتقام لے گئی تھی۔ ظفر شاہ ابریش کی شادی میں پیش تھے تو معاویہ بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ ظفر شاہ نے اسے فرخندہ بیگم کا پیغام بھی دیا، لیکن وہ کام میں مصروفیت کا بہانہ گھر گیا تھا۔ ابریش نے اپنی شادی کا فیصلہ اچانک سے لیا تھا، کیونکہ رمیز کے بعد ظفر شاہ معاویہ کے لیے اس کی امیدوار بنے تو وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس لیے وہ اپنی ماں کو کہہ گئی تھی کہ جو بھی باہر سے پہلا رشتہ ہے وہ یا کر کے دے۔ اسے گھن چکر سے نکالنے کے لیے شادی ایک بہترین حل لگا تھا۔ شادی کا دن آنے تک سب ٹھیک رہا تھا، مگر ابریش کے دل میں معاویہ کی خاموشی کھٹکنے لگی تھی، چوکے سے جو ابریش کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت پڑ گئی تھی، اب ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اور تو اور ابریش کے خود پر ہاتھ اٹھا دینے کے باوجود اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں تھا۔ ابریش اپنے کمرے میں اپنی ایک دوست کے ساتھ تیار ہو رہی تھی، کچھ ہی دیر میں بارات آنے والی تھی۔ اس نے شادی کا فنکشن بہت سادہ رکھا تھا، بہت کم مہمان موجود تھے۔ جب اچانک سے باہر کھلبلی سی مچی اور کچھ گنڈے نما لوگ سب پر اپنی دہشت پھیلاتے ابریش کے کمرے میں جا گھسے تو سب چیخنے کے لیے کھلتے منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ اندر سے ابریش کو اونچی آواز میں بولنے اور لڑنے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی دوست کو کمرے سے نکالتے دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تو ظفر شاہ اور فرخندہ بیگم دھڑکتے دل کے ساتھ ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ فرخندہ بیگم حواس باختہ سی آگے بڑھنے لگی، مگر ان پر نظر رکھنے کھڑا گنڈا ان پر بندوق تان گیا تھا۔ کمرے کے اندر اور باہر ایک عجیب سی خاموشی چھاتے سب برباد کرتی چلی گئی۔ فرخندہ بیگم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ گرنے کو تھی، مگر ظفر شاہ انہیں سنبھال گئے، اور کچھ دیر بعد گھر میں گھسے آنے والے گنڈے بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے ابریش کی زندگی کو سوالیہ نشان بنائے گھر سے نکلتے چلے گئے۔ ابریش کا دلہن کی صورت سجا سنورا روپ اب اجڑے گلستان کی طرح ہو چکا تھا۔ وہاں موجود اکا دکا مہمان میں چہ مگیاں ہونے لگی۔ ابریش کی ابتر حالت دیکھتے سب کو یہی لگا تھا کہ ابریش اپنی عزت گنوا بیٹھی ہے، جس پر ابریش نے لاکھ اپنی پاکیزگی کی گواہی دینی چاہی، مگر کوئی کچھ سننے کو تیار نہیں ہوا۔ اور آنے والی بارات تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی ادھر کرو کرنا گوارا نہیں کیا۔ ابریش شادی سے پہلے ہی اجڑی حالت میں اپنی ماں سے چپکی اس حادثے میں دھاڑی مار مار کر روتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رونق لگے گھر میں اب آہیں اور سسکیاں رہ گئی تھیں۔ فرخندہ بیگم، ظفر شاہ اور ابریش تینوں ہی اس نقصان پر ششدر تھے، مگر ظفر شاہ نے ہمت کرتی بڑی مشکل سے اپنی بہن اور بھانجے کو سہارا دیا تھا۔ اپنے آفس روم میں بلیک ٹرر سوٹ پہنے آج معاویہ شاہ اپنا ہر کام چھوڑے بس ہونٹوں پر سگریٹ لگائے دل میں سلگتے غم کو کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ باعث بند تھا کہ وہ اس وقت کچھ زیادہ ہی ہر ایک چیز سے بیزار ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس دن انجان ہی رہا تھا کہ ابریش پر کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ اور جب اسے یہ خبر پتہ چلی تو حیران پریشان رہ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ فرخندہ اور ابریش کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ ابریش جیسی نڈر لڑکی کو ایک کمزور لڑکی کے روپ میں دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ مگر دوسرے ہی دن معاویہ شاہ ابریش کو اپنے آفس میں موجود پا کر پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے جب اپنی سیکرٹری کے ذریعے ابریش کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ فوری سے اپنے روم میں بھیجنے کا کہتے دروازے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ جب کچھ منٹ بعد بغیر دروازہ نوک کیے دھڑلے سے اسے کھولتی غضبناک تاثرات لیے اندر داخل ہوتی تو معاویہ نے حیرانگی سے اس کا یہ انداز ملاحظہ کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس سے کچھ کہتا وہ کسی آندھی طوفان کی طرح اس کے چہرے کے پاس آ کر رکتے لہو رنگ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بلند آواز میں بولی تھی، یہ سب آپ نے کیا ہے نا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ وہ اس دوران اپنے دوپٹے کا ہوش بھی بھولی تھی جو اب ایک کندھے پر جھول رہا تھا۔ معاویہ کی نظر اس کے کملائے سے چہرے پر پھسلتی اس کی شفاف گردن پر جا رکی تھی، مگر وہاں بنے نشان معاویہ کے چہرے کے تاثرات سخت کر گئے تھے۔ ان گنڈے لڑکوں میں سے تمہیں کسی نے چھوا بھی ہے؟ معاویہ اپنی بات کہتے ہوئے اپنے دراز قد سمیت کھڑا ہوا تو ابریش ایک دم پیچھے لیتی کچھ دیر کو چپ پڑی تھی۔ اس وقت معاویہ شاہ کی آنکھوں میں اترتی وحشت ابریش کے دماغ پر اوپر سے گزری تھی۔ وہ جو اس کے ساتھ ہوئے حملے کا ذمہ دار تھا اب کس طرح ایک دم پینترا بدلے کھڑا تھا۔ تم نے ان درندوں کو جو کام سونپا تھا وہی کرتے انہوں نے مجھے بدنام کرنے کے لیے صرف یہی نہیں بلکہ یہ دیکھو یہاں اب یہ اپنی درندی کی دکھائی ہے، تو اب یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ ابریش نے اپنی کلائی معاویہ کے سامنے کی۔ یہاں کانچ کی چوڑیاں ٹوٹنے سے زخم بن گئے تھے۔ معاویہ نے بے انتہا بے قراری سے نرمی سے
اس کلائی کو اپنی گرفت میں جکڑا تو ابریش طاقت پڑنے لگی تھی۔ وہ اس کا بھکتنا بھیگتی گئی اور بہت برا کیا انہوں نے اپنے لیے۔ میں چھوڑوں گا نہیں، کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالتے تمہارے مجرموں کو تمہارے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ پہلے کچھ جملے وہ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے، آخری جملہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا عزم سے بولا تو ابریش نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروائی تھی۔ معاویہ کے عجیب و غریب انداز پر دماغ خراب ہونے پر ابریش نے بنا سوچے سمجھے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑا تو معاویہ نے لب بھیجے چہرہ جھکا ایک نظر اپنے گریبان پر موجود ابریش کے ہاتھوں پر ڈالتے اس کی طرف دیکھا جو پھپھری شیرنی بنی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، یہ سب ڈرامے کرتے تم میرے دماغ کو بدل نہیں سکتے، تم نے مجھے سب بے سامنے بدنام کیا ہے نہ، تو میں بھی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، سمجھے تم؟ ابریش چیختے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لیتی معاویہ شاہ اس کے دونوں ہاتھوں کو وہیں اپنے گریبان کے پاس جکڑ گیا تو دونوں کے درمیان موجود فاصلہ کم ہوا تھا۔ معاویہ شاہ ابریش کے چہرے پر جھکتا سرد آواز سے بولتا، ابریش کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا تھا، تم پہلی اور واحد لڑکی ہو جو اس طرح میرے گریبان تک پہنچی ہو، جس پر شکر مناؤ کہ میرے غصے کی قہر سے بچ گئی ہوں، اور دوسری بات، مجھ پر الزام لگانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر میں بہت جلد خود سے یہ الزام ہٹاؤں گا، وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ، اور پھر میں وہ کروں گا جو میرے دل میں آئے گا اور تمہیں بھی اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے معاویہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ابریش چاہ کر بھی پھر سے کوئی سخت جملہ نہیں کہہ سکی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کے ہاتھ معاویہ نے اپنی مرضی سے اپنی گرفت سے آزاد کیے تو وہ بھاگتے ہوئے اس کی آفس سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ابریش آج کل گھر پر ہی موجود تھی۔ فرخندہ بیگم ابریش کی شادی ٹوٹنے کی ٹینشن لیتے بیمار رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ابریش دوبارہ سے اپنی جاب پر نہیں جا سکی تھی۔ اس حادثے کے بعد چاہ کر بھی ان کی زندگی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ فرخندہ بیگم کو ابریش کے مستقبل کی فکر دن رات چین نہیں لینے دے رہی تھی، اور اس وقت ابریش چاہ کر بھی اپنے ماں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے معاویہ شاہ کے پاس سے ہو کر آئے بھی کافی دن گزر چکے تھے، اور ابریش شعوری طور پر نہ جانے کیوں اس کی منتظر تھی، یا پھر واقعی اپنے مجرمے کو بے نقاب دیکھنے کی خواہش مند۔ مگر ہر گزرتا دن اسے تمسخر سے مسکرانے پر مجبور کر دیتا کہ بھلا معاویہ اس کے لیے کچھ کیوں کرے گا۔ اور پھر انہی اداس دنوں میں جب رمیز اپنی ماں کے ساتھ ابریش کے گھر آیا تو فرخندہ بیگم ان کی آمد کا مقصد سمجھتے خوش ہونے لگی تھی۔ آج کافی دنوں بعد ان کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ آئی تھی، جسے دیکھتے ابریش بھی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو رمیز اور اس کی ماں کے پاس چھوڑے خود ان کے لیے کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ چائے اور کچھ لوازمات لے کر واپس آئی تو وہاں ایک اور انسان کا اضافہ دیکھتے وہ ٹھٹکی تھی۔ آنے والا معاویہ شاہ تھا، جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا غمگین نگاہوں سے رمیز کو دیکھ رہا تھا۔ جس پر ابریش نے رمیز کو جزبزز ہوتے دیکھا تو اس نے ایک گھورتی نظر معاویہ پر ڈالی تھی۔ وہ یقیناً یہاں کوئی بدمزگی پیدا کرنے والا تھا۔ اسے بھی آج ہی آنا تھا، ورنہ پہلے اتنے دن تو اسے اپنی پھپھو کے پاس آنا بھی یاد نہیں آیا تھا کہ انہیں آ کر تسلی دلا سکے۔ البتہ ظفر شاہ باقاعدگی سے آ رہے تھے۔ خالہ جان، آپ کا یہاں خیریت سے آنا ہوا؟ اور ویسے آپ اس گھر کو جتنا مرضی گردن گھما کر دیکھ لیں، آپ کے اسٹیٹس پر پورا نہیں اترے گا۔ ابریش کے ٹیبل پر چائے رکھنے پر سب سے پہلے معاویہ نے چائے کا کپ لیا تھا اور اب رمیز کی ماں سے مخاطب ہوا تھا۔ جب خفیف سی ہو گئی تھی معاویہ کے الفاظ پر ابریش نے بھی چونکتے ہوئے رمیز کی ماں کے تاثرات نوٹ کیے تھے، جو کہ خاص اچھے نہیں تھے۔ وہ بڑے تکلف کے انداز سے بیٹھی تھی۔ یقیناً رمیز کی ماں کے معیار پر ابریش اور اس کا گھر پورا نہیں اتر رہے تھے۔ معاویہ کی سلگتی نگاہیں رمیز کے لیے بھی اضطراب کا سبب بن رہی تھی۔ جب ہی رمیز کی ماں منہ بنائے ہوئے بولی تھی، ہاں، رمیز کو تمہاری یہ کزن پسند آ گئی ہے تو یہ رشتہ مانگنے کے لیے لایا ہے، حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ تم اکیلی بھی چلے جاؤ تو انکار نہیں ہوگا، آخر تمہارے جیسا لڑکا انہیں کہاں ملے گا۔ رمیز کی ماں کے جملوں میں غرور بھرا تھا۔ فرخندہ بیگم کا چہرہ مرجھایا تو وہیں ابریش نے معاویہ کے سامنے اس ذلت پر سرخ چہرے کے ساتھ لب بھیجے تھے۔ خالہ جان، آپ کے بیٹے نے شاید آپ کو بتایا نہیں، ابریش بہت پہلے اس کے پروپوزل کو اس کے منہ پر مار چکی ہے۔ ابریش کا انکار آپ کے بیٹے کو تازیانی کی طرح لگا اور اس نے بے غیرتی دکھاتے بدلہ لینے کے لیے ابریش کی شادی والے اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر میں غنڈے بھیج دیے۔ معاویہ دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو آپس میں الجھائے آگے کو جھکا اپنی باتوں سے سب پر دھماکہ کر گیا تھا۔ رمیز تو ہنوں کا چہرہ لیے معاویہ کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی آسانی سے اس تک جا پہنچا تھا۔ تمہارے بھیجے غنڈے اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں اور تمہارے لیے بھی میں وہی بندوبست کرایا ہوں۔ معاویہ رمیز کی ماں کے بعد اب ڈائریکٹ رمیز سے بولا تو وہ بھکلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہے تم ایسے کیسے؟
رومیس لڑکھڑاتے لہجے میں بول رہا تھا جب معاویہ نے اکتاہٹ سے ہاتھ اٹھائے اسے روکا تھا۔ میرے پاس مکمل ثبوت ہے، اور پھر میرے کزن ہو، تمہارے ہر خباثت سے بخوبی واقف ہوں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ معاویہ نے کھڑے ہوتے غصے سے کہا تو رومیس کی ماں سہمے ہوئے انداز میں جلدی سے رومیس کا بازو پکڑتے اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے نکلتے ہی فرخندہ بیگم اونچی آواز میں رو دی تو معاویہ اور ابرش تڑپتے ہوئے ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ابرش نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا تو معاویہ ان کے کندھے کے گرد بازو حائل کیے خود سے لگا گیا تھا۔ میری بچی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ جس طرح جس کا دل چاہتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ فرخندہ بیگم کے الفاظ پر ابرش نے نفی میں سر ہلاتے ان کے آنسو صاف کیے تھے، جبکہ معاویہ ان کی تکلیف محسوس کرتے شدید گلٹ میں مبتلا ہوا تھا۔ ماضی میں جب ابرش بھی 6 سال کی تھی تو اس کا والد انتقال کر گیا۔ سسرال میں اچھا برتاؤ نہ ہونے پر فرخندہ بیگم بیوی کی چادر اوڑھے اپنے میکے چلی آئیں، مگر یہاں آنے پر بھی ان کی زندگی آسان نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد ان کی بھابھی ارم بیگم نے ان پر داؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ان کے بھائی سے شادی کر لیں، جس پر فرخندہ بیگم قطعاً راضی نہیں تھی، کیونکہ ارم بیگم کا بھائی ہر بری عادت میں ملوث تھا۔ انہیں اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی اجیرن نہیں کرنی تھی۔ وہ بیٹی کے ہوتے اسے سوتیلے باپ کے گھر میں رکھنے کی روادار نہیں تھی۔ فرخندہ بیگم کو انکار کرتے دیکھ کر ارم بیگم نے ان کی زندگی اجیرن کرنے کی شروعات کر دی۔ 4 سال کا عرصہ گزر گیا، ابرش 10 سال کی ہو گئی۔ معاویہ اس سے 5 سال بڑا تھا، جو اپنی ماں کے کہے پر ابرش کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ارم بیگم کے ساتھ ان کی بہن ناز بیگم بھی فرخندہ اور ابرش کی مشکلات میں اضافہ کرنے میں پیش تھیں۔ جب ایک رات جب معاویہ 15 سال اور ابرش دل کی تھی تو ارم بیگم نے ایک بڑا کھیل کھیلا۔ اس رات ناز بیگم اپنے بیٹے رومیس کے ساتھ انہی کے گھر میں تھیں۔ بہانے سے ابرش کو معاویہ کے کمرے میں سلاتے آدھی رات کو ارم بیگم نے چیختے چلاتے سب کو اکٹھا کر لیا تھا۔ معاویہ اور ابرش کو ایک کمرے میں دیکھتے فرخندہ بیگم حیران و پریشان رہ گئی تھیں۔ بھوکلا تو معاویہ بھی گیا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے رومیس کے ساتھ ایک مووی دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے اپنی صفائی دینی چاہی، مگر اس کی ماں نے اپنی زور آور آواز کے دباؤ میں اس کی آواز دبا دی تھی۔ سب کی شکی نگاہیں خود پر دیکھتے معاویہ بھی غصے سے پاگل ہونے لگا، اور اس نے ابرش کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے اس کی طرف پیش رفت کی، جو اس سارے فساد کی جڑ تھی، کیونکہ معاویہ کے مطابق آخر ابرش اس کے کمرے میں آئی ہی کیوں تھی۔ معاویہ نے ایک جھٹکے سے اس کی نازک گردن کے گرد اپنے ہاتھوں کو شکنجہ کسا اور اپنی پوری طاقت لگاتے وہ ابرش کو جان سے مارنے کے در پہ ہوا تھا۔ ابرش کی آنکھیں باہر کو ابلی تھیں۔ فرخندہ بیگم اور ظفر شاہ نے چیختے ہوئے معاویہ کو ابرش سے دور کرنا چاہا، مگر آج معاویہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور پھر اگلے ہی پل دم گھٹنے اور خوف سے ابرش کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں تو معاویہ نے اسے چھوڑتے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ بھی اب اندر سے ڈر گیا تھا۔ فرخندہ بیگم دھاڑی مار کر رو تھی۔ انہیں لگا تھا کہ ابرش مر چکی ہے، مگر ظفر شاہ اس کی نبض دیکھتے اسے اٹھائے ہاسپٹل کی طرف دوڑے تھے۔ اپنی بیٹی کی زندگی بچ جانے پر فرخندہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کرتے اس گھر سے بھی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی کی عافیت کے لیے انہوں نے بغیر کسی کو بتائے ایک دن گھر چھوڑ دیا تھا۔ معاویہ نے پرانی یادوں سے نکلتے ایک گہری سانس بھری تھی۔ آئی ایم سوری پھپھو، آئی ایم سوری ابرش۔ وہ ایک ساتھ دونوں سے مخاطب معافی مانگ رہا تھا۔ اور آخر بار جو ہوا پھپھو وہ، معاویہ نظر جھکائے ہوئے جب فرخندہ بیگم نے درمیان میں اس کی بات کاٹی تھی، جو بھی ہو اس میں تمہارا بھی اتنا قصور نہیں تھا میرے بچے، بس بسات ہی ایسی بچائی گئی تھی کہ تم تو بس مہرے تھے۔ فرخندہ بیگم کے الفاظ پر معاویہ کے چہرے پر شدید پشیمانی چھائی کہ وہ اپنی ماں کے کارنامے جان گیا تھا۔ ارم بیگم اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ پھپھو مجھے معاف کر دیں، اور بڑا دل کرتے کیا مجھے آپ اپنی فرزندی میں لیں گی؟ مجھے ابرش سے شادی کرنی ہے۔ معاویہ بغیر ہچکچائے اپنی بات بول گیا تو یہاں فرخندہ بیگم کے چہرے پر مسرت چھائی تھی، وہیں ابرش نے سچ پٹاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ ابرش نے جھٹ انکار کیا تو فرخندہ بیگم کے ساتھ معاویہ نے بھی اسے گھورا تو وہ منہ بسور گئی۔ تم چپ رہو، میں اپنی پھپھو سے مخاطب ہوں، اور ویسے بھی جب تم مجھ پر الزام لگانے میرے آفس پہنچی تھی تو تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میرے بے گناہی ثابت ہونے پر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، سمجھی؟ معاویہ کے یوں اپنی ماں کے سامنے پول کھولنے پر ابرش نے اپنا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ ابرش تمہیں شرم نہیں آئی معاویہ پہ الزام لگاتے؟ فرخندہ بیگم کا انداز شرم دلانے والا تھا۔ ابرش نے خفگی سے منہ موڑ لیا۔ تم جاؤ کھانے کا کچھ دیکھو، میں اپنے بچے سے شادی کے سارے معاملات ڈسکس کر لوں۔ فرخندہ بیگم کو اپنی مرضی جانے بغیر
اتنی آسانی سے اپنے بھتیجے کا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے دیکھ کر وہ غصے سے اٹھتی کچن میں گئی تھی، مگر یہ سب اوپری تھا کیونکہ اندر سے ابریش کا دل و دماغ بہت دیر بعد پرسکون سے تھا۔ آپ نے اسے ناراض کر دیا۔ معاویہ کی پریشانی لیے الفاظ پر فرخندہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیرے تھے۔ تو تم منا لینا اسے، کیونکہ نکاح نامے پر سائن اسے ہی کرنے ہیں، یہ نہ ہو ہماری شادی کی تیاریاں دھری کی دھری رہ جائیں۔ فرخندہ بیگم کے شرارت بھرے انداز پر معاویہ ہنس دیا تھا۔ نہیں نہیں، میں اس سے پہلے ہی منا لوں گا۔ ہے تو ٹھیک ہی مرچ، مگر اسے اپنی دلہن بنانے کے لیے اس کی راضی ہونا ضروری ہے، معاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا جب ظفر شاہ کی وہاں آمد ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ان کے علم میں سب آیا تو وہ بھی حیران رہ گئے تھے، مگر معاویہ کے خود دھڑلے سے ابریش کا رشتہ مانگ لینے پر انہوں نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تو وہ بغیر اثر لیے کندھے اچکا گیا۔ فرخندہ بیگم اور ظفر شاہ کو باتوں میں مصروف دیکھ کر معاویہ نے کچن کا رخ کیا تھا، جہاں ابریش بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام میں مگن تھی۔ ابھی بھی کسی قسم کا غصہ یا پھر ناراضگی برقرار ہے کیا؟ معاویہ شیلف سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا ابریش کو دیکھتے بولا تھا، مگر ابریش کے کچھ بولنے کے لیے کھلتے لبوں کو دیکھ کر معاویہ دوبارہ بول پڑا تھا۔ اگر ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں شادی کے بعد سب ختم کر دوں گا۔ میں نے تمہیں منانے کے بہت سے ایسے رومانٹک طریقے سوچ رکھے ہیں جن کی بات تم پھر کبھی ناراض نہیں ہونے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ معاویہ شاہ کے ذو معنی الفاظ پر ابریش کا وجود کپکپاہٹ کا شکار ہوا اور چہرے پر شرم و حیا کی سرخی چھائی تھی، مگر پھر جیسے ہی اس نے خود پر قابو پاتے اپنا اصلی غصے والے تیور لیے معاویہ شاہ کو گھورنا چاہا تو اس سے پہلے ہی بہت توجہ سے لبوں پر مسکراہٹ لیے اپنی بدلتی حالت سے حرز اٹھاتے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری اوپر اٹھا گئی تھی۔ خبردار مجھے تنگ کیا تو، معاویہ شاہ کی نظریں کہ بڑھتی بے باکی دیکھتے ابریش نے اسے ڈرانا چاہا تھا، مگر معاویہ شاہ بڑے دھڑلے سے اس کی چھری والے ہاتھ پر گرفت کرتے اسے ہولے سے اپنے نزدیک کریے تو ابریش کا دل آج ایک نئی لے پر دھڑکا تھا، اور پھر اوپر سے معاویہ شاہ کی گھمگیر سی آواز ابریش کو خود میں مہو کرنے لگی تھی۔ میں تمہیں تنگ بھی کروں گا اور پیار بھی بے انتہا کروں گا، اس کے لیے بس کچھ دن تک میں باقاعدہ اس کا پرمٹ حاصل کرنے والا ہوں، جس کے بعد تم سے زیادہ میرا حق ہوگا۔ معاویہ نے بولتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو چھوا تو اس کا لمس اپنے رخسار پر محسوس کرتے ابریش نے جھرجھری سی لی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا اور باہر جائیں، اب میرے ماموں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ابریش نے بڑی مشکل سے لہجے میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھپھو کے کہنے پر ہی تمہیں منانے آیا ہوں اور اب تم کچھ مانی ہوئی لگ رہی ہو، تو میری ایک شرائط سن لو، اس کے بعد ہی شادی کی شاپنگ کے بارے میں سوچیں گے۔ معاویہ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے پھر سے اپنے بازو سینے پر باندھتے ابریش کو اپنے الفاظ سے حیران کیا تھا، مگر وہ اس کی حیرانگی کو نظر انداز کرتے بول رہا تھا۔ تم اب جاب نہیں کرو گی، اگر کرو گی بھی تو میرے ساتھ میرے آفس میں، اور دوسرا غصہ نہیں کرو گی، یا میرا معصوم سا دل ڈر جاتا ہے تمہارے غصے سے۔ اچھا تھوڑی لگے گا تم سے ڈرتے لوگ مجھے زند مرید کہیں گے۔ معاویہ کے آخری الفاظ پر ابریش نے اپنی مسکراہٹ دباتے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ باتیں وہ کریں جن پر یقین کیا جا سکے، آپ اور وہ بھی مجھ سے ڈریں یا پھر ڈرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ابریش نے معاویہ کو دیکھے بغیر کچن کا کام کرتے اپنے دھیان میں بات مکمل کی تھی۔ جب معاویہ پھر سے اس کے کام میں مداخلت کرتا اسے کاؤنٹر سے لگاتے وہ اس کے اعتراف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تو ابریش کی بولتی بند ہوئی تھی اور اس نے ہونوک پن سے معاویہ کو دیکھا جو اسے بچوں کی طرح کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ معاویہ اس پر جھکا تو ابریش نے سانس روک لی تھی۔ معاویہ اس کے دائیں کان کے پاس چہرہ کیے گہری سانس بھر گیا تو ابریش نے آنکھیں اور لب بھیجے تھے، نہ جانے مزاحمت کہاں جا سوئی تھی۔ دل کی حالت بدلی تھی، وہ معاویہ کو خود پر حاوی ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو یوں اس طرح میرے قریب مجھ سے شرماتی ہوئی، معاویہ ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالتے اس کی بند پلکوں پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا جب باہر سے ظفر شاہ کی آواز آئی تھی، کھانا آج کی تاریخ میں بنے گا یا نہیں؟ تب ابریش نے جھٹ آنکھیں کھولی تھیں اور پھر وہ دونوں ہاتھ معاویہ کے سینے پر جمائے اسے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ معاویہ جائیں یہاں سے، مجھے کھانا بنانا ہے، اور آپ تنگ کیا تو میں واقعی میں ناراض ہو سکتی ہوں، سمجھے آپ؟ ابریش کے جھٹکا دینے پر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا اور اب ابریش کی انگلی دکھاتے وارن کرنے پر وہ اس کی انگلی کے گرد اپنی انگلی لپیٹ گیا تھا۔ پیار سے ایک بار پھر میرا نام کہو، پھر جا رہا ہوں، معاویہ نے آنکھوں میں پرشوق جذبے لیے فرمائش کی تھی۔ ابریش کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ معاویہ پلیز جائیں، ابریش کے بولتے ہی معاویہ نے اس کی انگلی کی پور کو لبوں سے چھوتے اسے ہکا بکا چھوڑتے کچن سے باہر کی ڈالی تھی کہ اب واقعی میں ابریش کی طرف سے چھری کا حملہ یقینی تھا۔ ابریش نے معاویہ کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے اپنا کھلا منہ بند کیا اور پھر نفی میں سر ہلاتی اپنی انگلی کو مٹھی میں دباتے وہ اب اچھے دنوں کی امید کے ساتھ کھانا بنانے لگی تھی۔